وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہے، تو تم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو مت بلاؤ، کسی اور کی عبادت مت کرو۔ مساجد وہ جگہ جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، عبادت خانہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہودی اور نصرانی وہ کیا کرتے تھے، اپنی عبادت خانوں میں داخل ہوتے تھے لیکن اس میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے تھے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں وہاں نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بجائے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس آیت میں مکہ والوں کے لیے بھی ایک قسم کی توبیخ ہے، ان کی ملامت اور ان کو بھی ڈانٹ ہے کہ مکہ والے کیا کرتے تھے کہ مسجد حرام میں، یعنی وہ جگہ جہاں کعبہ شریف ہے، اس مسجد میں اللہ رب العزت کے ساتھ وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی، بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے مکہ مکرمہ میں۔ یہاں تک کہ جب فتح مکہ کا موقع ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو فتح کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں اور مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کعبہ شریف کے ارد گرد 307 بت ہیں، 360، اور باقاعدہ کعبہ شریف کے اندر بیت اللہ کے اندر بھی بت تھے۔ جب بیت اللہ کھلا جاتا ہے تو اس میں بھی بت ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانے سے انکار کرتے ہیں کہ میں اس وقت تک اندر نہیں جاؤں گا جہاں تک کہ یہ سارے بت یا تو توڑ دیے جائے یا ہٹا دیے جائے۔ اور ان بتوں میں سے جو کعبہ شریف کے اندر تھے، ان بتوں میں سے ایک بت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی شکل کا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ جو بت تھا ان کے ہاتھ میں تیر تھا، یعنی یہ کفار اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ جو تیر نکالنا، تیر سے فال لینا، اس کی اصل ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ انہوں نے اس بات کو ایجاد کیا ہے اور ہم صرف ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ مکہ والوں کی یہ عادت تھی زمانہ جاہلیت میں کہ جب بھی کوئی کام کرنے سے پہلے سپرسٹیشن وہ تیر نکالتے تھے، کہ ان کا ایک ترکش ہوتا، ایک تھیلا ہوتا، اس میں تیر ہوتے تھے، 3 قسم کے تیر، ایک پر یا تو ہاں لکھا ہوتا یا کر لو، ایک ہوتا مت کرنا، اور ایک ویسا خالی ہوتا۔ تو جب بھی کوئی کام کرنے سے پہلے، مثلا کسی سفر، کیا ہم کو اس سفر پر جانا چاہیے یا نہیں، تو وہ تیر نکالتے، اور جو تیر نکلتا اس کے مطابق کرتے۔ تیر سے نکلتا کہ ہاں جاؤ، تو وہ کہتے اچھا اس سفر میں ہمارے لیے برکت ہوگی، ہمارے لیے خیر اور اچھائی ہے۔ لیکن نہ نکلتا تو وہ سمجھتے کہ اچھا بہتر یہ ہے کہ ہم سفر پر نہ جائیں۔ تو وہ بت جو تھا ابراہیم علیہ السلام کی شکل کا، ان کے ہاتھ میں تیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، قاتلہم اللہ، اللہ رب العزت ان لوگوں کو برباد کر دے، ان کو ہلاک کر دے۔ واللہ ان استقسوا ما قط، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی بھی تیر سے فال نہیں نکالا ہے۔ تو جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو مکہ والے تھے وہ کیا کرتے تھے، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس اللہ کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے، ہم کیوں ایسا کر رہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم صرف اور صرف ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ قیامت کے دن وہ ہمیں اللہ کے کچھ قریب کر دے۔ تو اللہ رب العزت ان کو بتا رہے کہ مساجد جو ہے، یہ عبادت خانہ جو ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں صرف اور صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور مساجد کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ سجدہ کے اعضاء، کہ یہ سجدہ کے جو اعضاء ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔
ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبہتین، یہ پیشانی، اور پھر اشارہ فرمائے ناک کی طرف بھی، یہ ایک، یدین دونوں ہاتھ، رکبتین دونوں گھٹنے، نیز، اور پھر اطراف القدمین، پیر کی انگلیوں کے کناروں۔ یہ 7 اعضاء ہے، ان پر سجدہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان 7 ہڈیوں پر میں سجدہ کروں۔ تو یہ 7 اعضاء سجدہ یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، یعنی اللہ رب العزت نے یہ نعمت تمہیں عطا کی ہے، تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی خالق اور اسی مالک اور اسی رازق کے سامنے یہ اعضاء جھکتے رہیں، اور غیر اللہ کے سامنے یہ اعضاء نہ جھکیں۔ ایسا نہ ہو کہ غیر اللہ کی طرف جھکے، یا ایسا نہ ہو کہ بالکل اللہ کے سامنے نہ جھکے۔ مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے اور آدمی ایک کان سے سنے دوسری کان سے نکال دے، اس کو معلوم ہے کہ میرا رب بلا رہے ہیں مجھے، لیکن پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ اعضاء سجدہ جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔